ہندوستان میں ایک جوڑے کو جانتا ہوں، لیکن ایک کی مثال دیتا ہوں جس نے محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہت مشہور میاں بیوی ہے، شوہر نے حق ادا کیا محبت کا، کوشش کی، وہ شوہر ہے، اس کا نام شاہ جہاں ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے شاہ جہاں نے محل بنانا شروع کیا ممتاز کے لیے۔ ممتاز کے لیے محل بنانے کو کم و بیش 22 سے 23 سال کا عرصہ لگا۔ اس عرصے میں ممتاز مر گئی، جس کے لیے محل بن رہا تھا اس نے دیکھا بھی نہیں۔ لیکن حیرت ہوتی ہے جو بیوی کے لیے تاج محل بنا ہے اتنا بڑا، اس زمانے میں جب تاج محل بنانے کی بات انجینئر سے کی تھی شاہ جہاں نے، اور اس نے ایک دم اخلاص کے ساتھ اپنی بیوی کے لیے بنانے کا ارادہ کیا تھا، تو انجینئر سے کہا تھا کہ کتنا بجٹ ہوگا، تو روزانہ کئی اشرفیوں کے تھیلیاں، بڑے بڑے تھیلے لے جاتا اور لے جا کر کے دریا میں ڈال دیتا، دریا میں ڈال دیتا، دریا میں ڈال دیتا۔ کسی نے آ کے شاہجہاں کا پیسے لے جا کے دریا میں ڈال دیتا ہے، شاہجہاں نے پکڑا، کیا ہے میری دولت کو پانی سمجھا ہے؟ دریا میں ڈال دیتا ہے۔ نہیں، پانی نہیں سمجھا، بتانا اتنا چاہتا ہوں میں نے تو آپ کے پیسے چھپا کے رکھے، کنکر اس تھیلی میں بھر کے ڈالتا تھا تاکہ آپ کو احساس ہو جائے جیسے دریا میں یہ ڈال رہا ہوں نا کنکر پیسے کی شکل میں، ایسے ہی دریا میں پیسے ڈالنے پڑیں گے جب تاج کھڑا ہوگا۔ اور 23 سال یا 22 سال کی قلیل مدت میں تاج بنا۔ آج بھی لوگ اس کو ملکوں سے دیکھنے آتے ہیں، لیکن مجھے بس ایک عبرت کی بات، جب میں گیا شاہ جہاں کے قدموں میں کھڑا ہوا، ممتاز کے قدموں میں، شاہ جہاں کے قدموں میں، اس نیت کے ساتھ ایک مجدد کی ماں ہے، ایک مجدد کا باپ ہے، نیک لوگ ہیں، لیکن پھر بھی بادشاہ تھا، بیوی کے لیے ممتاز کا سنگھار اتنا تھا، میری قوم کی بچیوں کو نہیں پتا، دودھ سے اسے لڑکیاں نہلاتی تھی۔ ممتاز کی تاریخ یہ ہے ہر دن اس کے لیے نئے حوض ہوتے تھے دودھ کے، اور جب وہ گھر سے باہر نکلتی تھی تو صدف کے اندر جو موتی پیدا ہوتا ہے سمندر میں، وہ موتی اس کے بالوں بال پروئے جاتے تھے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے معاف کرنا بھاؤ نگر کے مالداروں، کتنے بھی مالدار ہو، اپنی بیوی کو وہ سنگھار نہیں دے سکتے جو شاہ جہاں نے دیا تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، بہت معمولی سی بیماری ممتاز کو آئی، اور جلگاؤں جائے موت ایک علاقہ، اس کا نام جلگاؤں تھا، وہ جلگاؤں نہیں جہاں پر جو ضلع ہے وہ جلگاؤں نہیں، اس سے قریب میں ایک علاقہ دیہات چھوٹا سا جلگاؤں، تو وہاں پر بہت بڑا طبیب رہتا تھا۔ بادشاہ ممتاز کو وہاں لے گیا، وہیں بہت معمولی سی بیماری میں اس کو موت آ گئی، آخری ہچکی لی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس گاؤں کا نام جائے موت رکھ دیا گیا، موت کی جگہ۔ پھر برہان پور میں آؤ خانہ بنایا گیا اور مسالے لگا کر ممتاز کو رکھا گیا کہ جب تاج محل بنے گا تو اس وقت تو اس کو جو ہے وہاں رکھا جائے گا۔ حیرت ہوتی ہے، جو بیوی کے لیے تاج محل بناتا تھا، جائے موت تک کے علاج کرنے کے لیے لے گیا تھا، مسالے لگا کر کے آؤ خانے میں رکھا تھا، ابھی بیوی کو دفن ہونے میں برسوں بچے تھے، شاہ جہاں نے فیصلہ کیا کہ مجھے دوسری بیوی کے ساتھ شادی کرنی۔ لوگ حیرت زدہ تھے کہ جب تک جسم میں روح تھی اسی کی خوشی کے لیے تاج محل بن رہا تھا، ابھی اسے قبر کے اندر بھی نہیں سلایا، ابھی تدفین کو برسوں باقی ہے، تاج محل بنے گا تب یہ دفن ہوگی۔ لیکن بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ دوسری شادی کرنی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی کہ ابھی ممتاز دفن بھی نہیں ہوئی تھی میری بہنوں کہ شاہ جہاں کے گھر میں دوسری بیوی آ چکی، بیوی نہیں بلکہ بیویاں آ چکی تھی۔ تم نے کس سے دل لگایا ہے؟ شوہر کا حق ادا کرو، لیکن یہ نہیں کہ اللہ کو بھول جاؤ۔ محلوں میں رہو تو قبر کو بھول جاؤ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی میں مراحل آتے ہیں، دل کسی سے نہ لگاؤ، دل لگانا ہے تو محبوب خدا سے لگاؤ۔ حقیقت میں محبت پیدا کرنا ہے، حبیب خدا سے محبت پیدا کرو، وہ محبت قبر میں بھی کام آئے گی۔ تو المختصر، بہت مختصر عرض کروں گا شارٹ پر، امام یافعی فرماتے ہیں دو دوست تھے، آپس میں محبت تھی، پیار تھا، الفت تھی، لیکن اتنی گہری دوستی کہ ایک سے دوسرے کا راز پوشیدہ نہ تھا۔ ایک دوست کی کیفیت اور پوزیشن یہ تھی کہ وہ اپنے ہاتھ کو
आग के अंदर डाल देता तो आग उसके हाथ पे असर नहीं करती, आग का कोई असर उसके हाथ पे नहीं होता। दोस्त ने पूछ लिया, यार ये बता, तू आग के अंदर जलते हुए अंगारों में हाथ डाल लेता है लेकिन आग तेरे हाथ पे असर क्यों नहीं करती, वजह क्या है? दोस्त ने कहा, यार बड़ी तवील दास्तान है, फिर कभी सुनाएंगे। उसने कहा, नहीं, ये क्या दोस्ती है कि दोस्त भी बनाता है, राज भी छुपाता है। दोस्त तो वो नहीं होता जिससे राज छुपते हैं, दोस्त तो वो होता है जिसके सामने कोई राज ही नहीं रहता। बताना भाई क्या बात है? तो उसने बताया, देख